الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ کے کرم سے، اس کے فضل سے گزشتہ روز صلاۃ کسوف سورج گرہن میں نماز پڑھنے کی اس مسجد میں سعادت نصیب ہوئی۔ اور اس پر کچھ حضرات نے سوالات لکھ کے بھیجے ہیں۔ آج کا ہمارا جمعے کا موضوع بھی یہی ہے، اور بعد میں نماز کے بعد یعنی سوال و جواب میں بھی اس کے جوابات انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے۔ ہمارا آج کا اصل موضوع تو تھا تیسرا کلمہ۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جسے اللہ نے سورہ ابراہیم میں کلمہ طیبہ قرار دیا، اور دوسرا شہادت تھی، اور تیسرا کلمہ آج کا موضوع تھا۔ لیکن چونکہ کل یہ بات ایک پیش آئی تو اس کی وضاحت کے لیے بعض حضرات نے تحریر فرمایا، اور اصل مسئلہ یہ ہے تمام سوالات میں مشترک کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز دیکھی۔ وہ اجمالاً کل بھی بیان ہوئی، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے ابراہیم کی وفات کے کاموں میں مصروف تھے، اور اب گھر تشریف لائے، اور اچانک سورج کو گرہن لگ گیا اور تاریکی چھا گئی۔ کسی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ انس، ایسے مواقع پر آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ توبہ کرو، تم تو گرہن کی بات کر رہے ہو۔ ہمارے زمانے میں جب شدید ہوائیں چلتی تھیں اور آندھیاں چلتی تھیں تو ہم لوگ مسجد کا رخ کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے کہ اللہ نے اپنی بے نیازی سے آگے کے سارے پروگرام کینسل کر دیے، اور آج ہی قیامت آ رہی ہے۔ اسی لیے ایک صاحب نے لکھا کہ ہمارے زمانے میں جب یقینی طور پر معلوم ہے کہ گرہن کب سے شروع ہو اور کب ختم ہو، سائنس کی ساری چیزیں موجود ہیں، تو اس میں ڈرنے کی، رونے کی کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جو سائنس بتاتی ہے اس سے زیادہ قطعی طور پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ بھی قیامت نہیں آنی، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، دجال نے آنا ہے۔ سائنس کی تحقیق سے بڑھ کر نبی کی زبان اور اس کا اور اللہ کے وعدے ہیں، مگر اللہ کی بے نیازی پر نظر چلی جاتی تھی کہ اللہ بے نیاز ہے، اگر وہ آج ہی حکم دے دے سورج اور چاند کو ٹکرانے کا تو کون سی وقت اور کون سی دیر لگے گی۔ اللہ کی اس بے نیازی سے لوگ ڈرتے تھے، اسی لیے اس کا اخلاقیات پہ یہ اثر پڑتا تھا کہ کبھی نیکی کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتے تھے، نیکی کے کام کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی توفیق سے ہے، خدا نے توفیق بخشی۔ کسی کو سنے تمہاری اولاد، جان، مال، مکان، لوگ عاجزی سے کہتے ہیں یار سب اللہ کا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے۔ اب تک وہ بزرگ، اب تک لوگ موجود ہیں، یہ عاجزی ہے اور خدا کی طرف نسبت۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سورج میں تغیر واقع ہوا ہے تو آپ اٹھے اور اتنی جلدی سے مسجد نبوی کی طرف گئے کہ سواری جو کھڑی تھی فوراً اس پہ سوار ہوئے اور مسجد کی طرف تشریف لے گئے، اور یہاں تک کہ آپ کی چادر، آپ کی اوپر کی چادر اچھی طرح آپ نے نہیں اوڑھی اور وہ گھسٹ رہی تھی، اتنی جلدی تھی آپ کو، اور آپ گئے اور آپ نے ایک آدمی سے کہا کہ کہو الصلاۃ جامعہ، لوگوں آؤ نماز پڑھیں، لوگوں آؤ نماز کے لیے، اور نماز کے لیے لوگ جمع ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھانی شروع کی، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے خوف سے اب اس طرح کپ کپی آپ پہ طاری تھی کہ گویا اب یہ گھڑی آ گئی اور اب قیامت آ گئی۔ کسی کی طرف کوئی التفات نہیں فرمایا، مصلی پہ پہنچے اور نماز شروع کی، اور اس نماز میں آپ ایک دم سے پیچھے ہٹے۔ جب آپ پیچھے ہٹے تو پہلی صف والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ بھی پیچھے ہٹے، اور دوسرے والے بھی، اور ہوتے ہوتے جو آخری صف تھی جس کے بعد عورتوں کی صف شروع ہوتی تھی، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ان عورتوں کے قریب چلے گئے، اتنا زیادہ ہجوم تھا اور اتنے زیادہ لوگ تیزی سے پیچھے ہٹے کہ ایک پہ ایک گرتا تھا، ایسے ہو گیا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور پھر سکون ہو گیا، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں کی تھیں، اس کے بعد آپ نے جمعے کی کسوف کی اس نماز کے بعد وضاحت کی، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو میں آگے بڑھا تو مجھے اس دیوار میں جنت دکھائی گئی۔ یہ محراب نہیں ہوتے تھے، یہ محراب تو 80 ہجری میں مسلمانوں نے شروع کی ہیں، اور ہمیشہ یہودیوں کے ہاں محراب ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ تہذیب اور تمدن کے اثر سے ہمارے ہاں بھی آئے ہیں، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بس یہ دیوار قبلے والی ایک لگی ہوئی ہوتی تھی، اور آپ اس سے مناسب فاصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دیتے تھے، یہ محراب نہیں ہوتے تھے۔ اور نہ ہی خلفائے راشدین 80 ہجری رضی اللہ عنہ، بہت بعد یہ محراب بننا شروع ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگے جو بڑھا تو وہ جنت مجھے اس دیوار میں دکھائی، بڑی اس پہ بحث ہوئی ہے پرانے فقہا کے یہاں، وہ آج کا دور دیکھ لیتے تو بچے کو بھی اشکال نہ ہوتا۔ فلاسفہ کہتے تھے جنت اتنی بڑی چیز یہاں کیسے دکھائی گئی، اب 6 فٹ کا آدمی ذرا سی سکرین میں نظر آتا ہے، یہ اب سائنس جو بڑھتی جا رہی ہے بہت سی چیزیں اس کے سے سمجھنا آسان ہو گئی۔ اور یہ فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک باغ دیکھا اور اس میں انگور تھے، تو میں نے چاہا کہ وہ انگور میں اس کا خوشہ لے لوں اور میں وہ تمہیں دکھاؤں اور میں تمہیں کھلاؤں، اور اگر میں وہ لے لیتا تو قیامت تک یہ انگور ختم نہیں ہو سکتے تھے، یعنی ان میں اتنی برکت ہوتی۔ وَبَدَأَ لِي، اور اس کے بعد فرمایا پھر مجھے خیال ہوا کہ اللہ افعل، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میں آگے کو بڑھا تھا اس خوشے کو توڑنے کے لیے، اور پھر بس جنت کے متعلق صرف یہی بات ارشاد فرمائی کہ مجھے دکھائی گئی، اور فرمایا جو میں پیچھے ہٹا تو وہ جو آگ تھی مجھے جہنم دکھائی گئی، اور اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلی بات آپ نے کہی کہ وہ جہنم کی آگ اتنے قریب آئی میرے کہ اس کی تپش میں نے محسوس کی، اور آپ نے فرمایا میں پیچھے ہٹا اور میں نے کہا اے رب وانا معاہم، اللہ یہ جہنم کی آگ ہم لوگوں کو لپیٹ میں لے لے گی جبکہ میں خود ابھی موجود ہوں ان میں، اللہ میرے ہونے کے باوجود لوگ جہنم میں جلیں گے، اے رب وانا معاہم، میرے پروردگار میں تو ابھی خود موجود ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جہنم کی آگ میں نے چیزوں کو دیکھا، اور آپ نے اس کی کچھ تفصیلات بیان کی،
ساری نہیں، کیونکہ اگر آپ ساری بیان کرتے تو بہت بڑی چیز ہو جاتی۔ آپ نے اسی لیے فرمایا کہ جو کچھ آج میں نے دیکھا ہے نا، اگر تم دیکھ لیتے تو زندگی بھر روتے رہتے اور ہنسنا تم کم کر دیتے۔ پھر آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا اس جہنم کی آگ میں ایک چیز، عورتوں کو دیکھا کہ جہنم میں بری طرح جل رہی ہیں۔ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ عورتیں زیادہ جہنم میں چلی جائیں گی، یہ سب ایسے ہی فضول باتیں ہیں۔ ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ وہ پھر ایک عورت، پتہ نہیں ایک گھڑی ہوئی کہانی، 4 مردوں کو جہنم، پتہ نہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ولیعذ باللہ۔ بڑی احتیاط کرنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات کرنے میں۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ کیوں عورتیں جہنم میں دکھائی گئیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک تو یہ کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، اور دوسرے آپ نے فرمایا کہ احسان نہیں مانتی۔ تم ساری زندگی اس کے ساتھ محبت اور اس کا احترام کرتے رہو، پھر وہ بولے گی اور کہے گی ما وجدت خیرا قط، میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں حرام ہے جو سکون کا سانس لیا ہو، ایک دن زندگی کا اس گھر میں ٹھیک نہیں گزرا، ساری عمر تم یہی کرتے رہے ہو۔ اللہ کہ وہ حیران ہے۔ اس لیے احسان کا بدلہ احسان ہے۔ یہ عورتوں کا بیان کیا کہ ان میں ہے فطرتاً یہ بات، لیکن مرد بھی اس میں شامل۔ ہمیشہ احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے، ہمیشہ احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے۔ یہ شریعت، آپ احسان کرتے ہیں ہم پہ، یہاں تشریف لاتے ہیں، اس کا بدلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا تیاری کر کے آنی چاہیے۔ اگر ہم تیاری نہ کریں اور علم کی بات نہ کریں تو یہ اللہ کے ہاں پوچھ ہے کہ پھر ضرورت کیا پیش آ گئی تھی ممبر پہ بیٹھنے کی، پھر گئے کیوں تھے تم؟ اس لیے ہمیشہ احسان کا بدلہ احسان سے دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احسان نہیں مانتی۔ اور بیوی کا بھی احسان ہوتا ہے، ماں کا بھی احسان ہے، بہنوں کا بھی احسان ہے، بیٹیوں کا بھی احسان ہے، کپڑے دھو دیتی ہیں، کھانا پکا دیتی ہیں، راحت کا خیال رکھتی ہیں، آرام کا، سکون کا، بہت سی چیزیں۔ شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے کہ آپ نے میرے لیے یہ اچھا کام کیا ہے، میں اس کام سے خوش ہوں۔ وقتاً فوقتاً اپنے گھر کی خواتین کا شکریہ بہت تھوڑے الفاظ میں بھی اگر کہے گا تو وہ اللہ کے ہاں اجر ہے اس کا۔ کھانا بہترین سے بہترین ہے، لیکن حرام ہے کہ پھوٹے منہ بھی یہ کہہ دے کہ بھئی آج کھانا بہت اچھا پکا۔ دیکھیں آج کھانا پکایا ہے لیکن اس میں یہ چیز ٹھیک نہیں لگی۔ یہ سب محبت کی باتیں ہیں اور ماننا چاہیے احسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا غلام تمہارے لیے کھانا پکائے تو 2-4 لقمے اس کو بھی اس کھانے میں دیا کرو، کیونکہ اس نے آگ کی تپش کو سہ لیا ہے۔ بیوی اس کے برابر بھی نہیں ہوگی، بہنیں اور والدہ اس کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی کوتاہی ہے کہ ہم احسان نہیں مانتے۔ کپڑا لے آئیں گی کہ آپ پہنے، یہ آپ کا سوٹ ہے، کپڑا لے آئی تھی، آپ کو فرصت، یہ احسان ہے اس کا۔ اس لیے جب احسان کو مانے گا خواتین کے تو پھر وہ بھی احسان کو کسی نہ کسی دن مان جائیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ احسان کو نہیں مانتی، اور پھر وہ منظر ہٹا دیا گیا اور سکرین پہ دیوار میں دوسرا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جہنم کی آگ اتنی زیادہ تھی کہ وہ آگ کی لپٹیں بعض کو بعض کھا رہی تھی۔ اب بھی دیکھیں آگ جب زیادہ تیز بھڑکتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آگ خود ایک دوسری کو حصے کو کھا رہی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق آتا ہے کہ قرآن کریم میں کہ وہ کہے گی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ حلم تلأتی، بھر گیا تیرا پیٹ، تعداد ہو گئی بہت سی، اور طلب ہے تمہیں؟ اور وہ کہے گی حل من مزید، اللہ بھی آگ باقی ہے جلانے کے لیے، کچھ اور ڈال دے۔
تو بخاری میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع اللہ قدمہ، اللہ اپنا پاؤں مبارک اس کے منہ پہ رکھ دے گا اور پھر پوچھے گا، پھر وہ کہے گی قط اللہ میں بھر گئی، بس اس جہنم میں اتنی آگ۔ فرمایا میں نے دیکھا یہ تیسرا منظر، ایک منظر تو وہ کہ تپش قریب ہو گئی، دوسرا منظر وہ کہ عورتیں اس طرح کر رہی تھیں، اور تیسرا منظر یہ کہ جہنم کی آگ کھا رہی تھی ایک لپٹ دوسری لپٹ کو، اور چوتھی چیز پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا میں نے ایک آدمی کو دیکھا اور بری طرح جہنم میں جل رہا تھا آگ میں، تو مجھے کہا گیا کہ یہ وہ ہے جس نے آپ کے 2 اونٹنیاں چرا لی تھی۔ وہ بھی ایک بدبخت تھا، اتنا بے حیا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھی وہ اونٹنیاں، وہ اس نے چوری کی، اور چوری کرنے کے بعد جا کر اعلان کر دیا کہ یہ 2 اونٹنیاں میں اپنی طرف سے اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، یہ جنگلوں میں چریں گی، انہیں چھونا نہیں، یہ اللہ کا مال ہے۔ ضد اور نفرت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اونٹنیاں ان کی چرا کر اور وہ اللہ کے نام پہ چھوڑ دی۔ جہنم میں فرشتوں نے گھیر لیا اور مارا اور پٹائی کی۔ یہ سب ان لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے جو حرام کا مال اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا یہ بھی تو جرم ہے نا کہ اس حرام مال کو اللہ کے قرب کے لیے پیش کر رہا ہے۔ بھئی چوری حرام تھی، تم نے چرائی کیوں؟ یہ ان سب لوگوں کو سوچنا چاہیے جو حرام کے مال سے پیسے چھین کے، رشوت وغیرہ وغیرہ، اس سے عمرہ کرنے جاتے ہیں اور اس سے حج کرنے جاتے ہیں اور اس سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیم بیوہ عورتیں لڑکیاں ان کی مدد کرتے ہیں، مسجدوں میں خرچ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اللہ کا قرب اس سے ملے گا۔ اللہ کا قرب میاں وہ اللہ کی ناراضگی نہ شامل ہو جائے، بس یہ کافی ہے، ورنہ جوتے پڑیں گے۔ یہ اس نے 2 اونٹنیاں چرائیں، اللہ ہی کے لیے چھوڑ دی تھیں، لیکن بھئی تم چوری کیوں کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں پہ تمہارا کیا حق بنتا ہے؟ یہ سب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو رشوت کا مال، اسی لیے جب سے اس امت میں حرام کا مال بڑھ گیا ہے، بیت اللہ میں ان دجالوں کی کثرت ہو گئی، وگرنہ 80 تک بھی، سن 80 تک بھی جو لوگ عمرے حج پہ جاتے رہے ہیں، عمرے میں وہ کہتے تھے، ہم نے خود دیکھا سن 80 تک بھی کہ طواف میں 7-8 آدمی ہوتے تھے، کبھی 5 ہوتے تھے، تہجد کے وقت میں 5-6 آدمی ہوتے تھے بیت اللہ کے طواف میں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ مال حلال تھا نا، ہر آدمی جا بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ حرام کا مال یہ امت میں اب آیا ہے۔ 27ویں چلو جی وہاں 20 سال سے میرا تو عمرہ قضا نہیں ہوا، عمرہ تمہارا قضا نہیں ہوا 20 سال سے، لیکن 20 سال میں نماز پڑھنی کہیں سیکھ لی تھی؟ نہیں سیکھی۔ اس لیے یہ حرام مال کا جو کاروبار ہے نا، یہ اس طرح برباد کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور منظر دیکھا، چھٹا، اور آپ نے فرمایا میں نے عمر ابن مالک کو دیکھا کہ جہنم میں اسے مار رہے تھے کہ اور آگے چل، اور آگے چل، یعنی جہنم کی آگ میں مزید تو گر جائے گا۔ اور مار کس سے رہے تھے؟ ایک شاخ جیسے ہوتی ہے درخت کی، اور اس کے آگے 2 ٹہنیاں بن جاتی ہیں، ان 2 ٹہنیوں سے مار رہے تھے اسے کہ آگے چلو تاکہ تم مزید گہری آگ میں جا کر گرو۔ اور اس نے اللہ کے دین کو تبدیل کیا تھا۔ یہ جن لوگوں کو آپ نے جلتے ہوئے دیکھا ہے، ان میں ایک یہ ہے اور ایک عمر ابن لحی ہے۔ عمر ابن لحی کے باپ نے سب سے پہلی مرتبہ بیت اللہ میں بتوں کو اور ان چیزوں کو رکھنا شروع کیا۔ بنو جرہم یہ آئے تھے، رہے تھے، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا، زمزم انہیں ملا تھا، اور زمزم یہ گزر رہے تھے اور انہوں نے پرندے دیکھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کو یہاں پر چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو وہ پیچھے پیچھے چلیں،
اور بھاگتی رہیں اور جا کر اور کہنے لگی وہ اتنا تو بتا دیں کہ اس جنگل میں اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں یا آپ کی اپنی مرضی ہے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے۔ انہوں نے کہا اذا اللہ یوزی، آپ تشریف لے جائیں، اللہ کا حکم ہے نا اگر، تو پھر ہم ضائع نہیں ہوں گے، اللہ میں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ چلے گئے، تشریف لے گئے، اور زمزم اور وہ سارا قصہ تاریخ میں آپ نے پڑھا سنا ہوگا۔ اور جرہم قبیلے والے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا پرندے ہیں، تو ان کے سردار نے کہا کہ پرندے تو کبھی بھی بغیر پانی کے نہیں رہتے، دیکھو ذرا۔ گیا نوکر، واپسی اطلاع دی کہ وہاں پہ پانی کا ایک کنواں اور ایک عورت بیٹھی ہے اور ایک بچہ ہے، شریف لوگ تھے، وہ آئے تو سردار انہوں نے کہا میں اس شرط پہ تمہیں اس پانی سے استفادے کی اجازت دیتی ہوں کہ تم یہیں رک جاؤ۔ وہ پورا قافلہ ہی جرہم کا وہیں رک گیا۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، پھر ان جرمیوں میں ان کی شادی ہوئی، پھر ان کی اولاد اتنی پھیلی، اتنی کہ پورا مکہ ان کی اولاد سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھر گیا۔ اور پھر بنو خزاعہ آئے اور یہ لڑائیاں ہوئیں، اور جو بھی بیت اللہ میں آتا تھا اتنی محبت تھی کہ جو سفر کرتا تھا یہاں سے ایک پتھر لے جاتا تھا اور اپنے سفر کے دوران کہیں کسی جگہ پر پہنچ کے اس پتھر کو رکھتا تھا، پھر اس کا طواف کرتا تھا، ایسے ہی جیسے بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے۔ اور عمر بن لحی کا جب دور آیا تو یہ بیمار ہو گیا مکہ میں بہت زیادہ، تو کسی نے کہا شام چلے جاؤ، بلقا میں یہ جو جلد کی تمہیں بیماری ہے وہاں جا کر گرم پانی کے چشمے ہیں ان میں نہاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ گیا وہاں پر تو گرم چشمے، اس کی گندک ملی ہوئی ہوگی شاید اس پانی میں، بہرحال یہ ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہو گیا تو اس سے کہا یہ تم لوگ کن بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ بتایا گیا کہ ہم ان بتوں کے سے مدد مانگتے ہیں دشمنوں پہ اور رزق مانگتے ہیں، تو یہ بت وہاں شام سے اٹھوا کر لایا، کہنے لگا کچھ خدا ہمیں بھی دے دو۔ یہ چونکہ غالب آ گیا تھا، ظالم تھا، تو اس نے دین کو ہی بدل دیا اور لا کے جگہ جگہ بیت اللہ میں نصب کر دیے یہ بت۔ اور واقعہ ایک اور پیش آ گیا، ان جرمیوں میں اصاف تھا اور اصاف یمن جا کر بس گیا تھا، پھر ان جرمیوں میں ہی ایک عورت تھی نائلہ، اس اوصاف کو نائلہ سے بہت محبت ہو گئی، پھر یہ بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے اور اللہ کا کرنا ایک ایسا ہوا، ان پہ جو لعنت پڑنی تھی کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول کے اندر چلے گئے۔ اب اندر تھا نہیں کوئی، تو وہی کچھ ہوا جو یہ کرتوت انہوں نے کرنا تھا، اور بیت اللہ کے اندر ہی خدا کی لعنت ان پہ پڑی اور یہ دونوں پتھر کے ہو گئے۔ اور جب انہیں نکالا گیا تو لوگوں نے کہا یہ دیکھو یہ کرتوت انہوں نے کیا ہے۔ اب بھی جو آثار قدیمہ نکل رہے ہیں اس میں بھی اٹلی میں نکلا ہے، جو کچھ کر رہا تھا اسی حالت میں نکلا، تو لوگوں نے کہا یہ کرتوت کر رہے ہیں۔ پہلے لوگوں نے ان کے بتوں کو، مجسموں کو کھڑا کر دیا کہ لوگ ان پہ لعنت کریں، پھر ہوتے ہوتے قوم کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ ان کے خدا بن گئے اور یہ ان کی عبادت کرنے لگے، اصاف کی بھی اور نائلہ کی بھی۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ اتنے پتھر پڑ گئے تھے لوگوں کی عقل پہ۔ یہ پھر سمجھ آ گیا جس دن پشاور کا حادثہ ہوا، سانحہ ہوا، ماں رو رہی تھی، بچے رو رہے تھے، باپ رو رہے تھے، پورے ملک میں رونا اور پورے ملک میں سسکیاں اور چیخنے چلانے کے علاوہ عورتوں کی ہر گھر میں گویا ماتم ہو گیا تھا، اتنا متاثر کن واقعہ تھا وہ۔ اور دوسری طرف پوری لائنیں لگی ہوئی تھیں کہ کس کی آواز اچھی ہے، پاکستان میں ٹاپ کا گلوکار کون ہے، یہ انہی دنوں میں ہو رہا تھا سب کچھ۔ مولویوں کی مثالیں رہ گئی ہیں کہ بغداد تباہ ہو رہا تھا اور مولوی بحث کر رہے تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام، اپنے گریبان میں بھی جھانکو، بے حیاؤ، بے شرمو، تم کیا کر رہے تھے؟ ایک ایک گھر میں آنسو بہ رہے تھے بچوں کی شہادت پہ، اور ادھر ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ آواز اسی طرح ہوتا ہے۔ اصاف اور نائلہ کے بت بن گئے اور اگلی آنے والی نسلوں نے ان کی پرستی شروع کر دی۔ اس عمر بن لحی نے شام سے خداؤں کو لا کر رکھا اور آہستہ آہستہ عبادت شروع کی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے دیکھا جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے، شدید مار پڑ رہی تھی اللہ کی توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کرنے میں۔ اس لیے آدمی خدا کے ساتھ چمٹا رہے، اس کی توحید کے ساتھ، اس کی وحدانیت کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تسمیع ہے نا، سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد کھڑے ہو کے دعا مانگتے تھے، پڑھتے تھے کہ اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ جو کچھ آپ دینے کا فیصلہ فرما لیں دنیا کی مجال نہیں ہے کہ اسے روک دے، ولا معطی لما منعت، اور اللہ جو آپ نہ دینا چاہیں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آپ سے چھین کے مجھے دے دے، ولا راد لما قضیت، اللہ کون ہے جو تیرے فیصلے پر نظر ثانی کرے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور اللہ کسی بڑے کی بڑائی، کوئی عہدہ، کوئی پیسہ تیرے سامنے کچھ زور نہیں چلتا کسی کا، تو ہی حقیقی مالک۔ یہ پڑھتا رہے نا تو خدا کی توحید جم جاتی ہے۔ نماز کے بعد دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو اس لیے آپ نے بتایا کہ اس عمر ابن لوہی کی پٹائی ہو رہی تھی، مار رہے تھے اللہ کے فرشتے، کیونکہ اس نے خدا کا دین بدل دیا تھا شرک کے کاموں میں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک اور بھی بیان کیا، یہ حج کے پیسے اور حاجیوں کے پیسے اور حاجیوں کی رقوم بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ وزارت حج والوں کو حدیث لکھ کے لگانی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک تو کو دیکھا سر سے پاؤں تک آگ ہی آگ ہے، اور میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ سارا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ سینز بدلتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا انہوں نے کہا یہ مہجن ثقفی ہے۔ آپ نے فرمایا حاجی جو مکہ میں آتے تھے، مینا میں ٹھہرتے تھے، تو یہ گشت لگاتا تھا، چلتا پھرتا رہتا تھا، اور اس نے اپنے عصا کے ساتھ ڈنڈے کے نیچے ایک ہک لگائی ہوئی تھی۔ بظاہر بڑھاپے کی وجہ سے ڈنڈا زمین پہ رکھتا تھا، لیکن ہک اس کے ساتھ ایسی تھی کہ اڑس لیتا تھا حاجیوں کے مال کو۔ لمبا تھیلا اپنی پشت پہ لٹکایا ہوا ہوتا تھا اور اڑس لیتا تھا مال کو۔ اگر تو حاجی کو پتہ چل جاتا تھا تو کہتا تھا ارے یہ کیا، یہ میرا مال ہے، کدھر جا رہے؟ تو وہ کہتا تھا پتہ نہیں چلا، خود بخود ہی آ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچھا لے لیجئے۔ اور جس کو نہیں پتہ چلتا تھا کا مال ہڑپ کر کے تھیلے میں چلا جاتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ اسے مارو، یہ ان لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا تھا جو میرے گھر آنے والے تھے۔ اس لیے یہ دن دور نہیں گزرے ابھی وزارت حج میں جو کچھ ہوتا رہا اور جو کچھ وہاں، واللہ عالم سچ کیا اور جھوٹ کیا، مگر جو پریس نے جو کچھ بتایا وہ یہی تھا۔ اس لیے حاجیوں کا مال، حاجیوں کے پیسے، کیونکہ وہ اللہ کے مہمان ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، اور جو میرے گھر آنے کا ارادہ کر لے خبردار یاد رکھو میرا مہمان ہے، اس کو نہیں چھیڑنا، اس کو نہیں تنگ کرنا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ سارے مناظر دیکھے، اور آپ نے فرمایا میں پیچھے ہٹ گیا۔ جنت کا ایک منظر اور جہنم کے بہت سے مناظر، اس پہ فرمایا تھا کہ اگر تم دیکھ لیتے وہ چیز جو میں نے دیکھی ہے تو لبقیتم کثیر، تم کثرت سے اللہ کے سامنے رو دیتے، اور تم اتنا نہ ہنستے جتنا تم اب ہنستے ہو۔ میں نے اس جہنم کو دیکھا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جب نماز پڑھائی ہے تو دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کیا دعا مانگ رہے تھے، لیکن آپ اتنے روئے کہ آپ کی سسکیوں سے مسجد گونج اٹھی، اور خوف کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، جسے لوگوں نے، یا افن کا لفظ ادا کیا جسے لوگوں نے سنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہم نے سنا بس ایک لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر آپ نے بار بار دعا میں یہ کہا کہ اللہ علم تعیدنی، آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ جب تک میں ان میں ہوں آپ انہیں عذاب نہیں دیں گے؟ علم تعیدنی، اللہ آپ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ جب تک یہ لوگ معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا؟ یہ وہ مناظر ہیں
جن کا کل اجمال بیان کیا تھا، آج اس کی کچھ تفصیل بیان کی۔ آئندہ ہفتے سے آج کا اصل موضوع تو وہ تھا تیسرا کلمہ اپنی اولاد کی تربیت میں، لیکن چونکہ سوالات بہت ہو گئے تھے تو اس لیے یہ عرض کر دیا، انشاءاللہ آئندہ جمعے سے اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹیں۔